فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا یتلو علیہم آیاتی وزکیہم صدق اللہ العلی العظیم۔ میرے عزیز دوستو، واجب احترام بزرگوں، انتہائی پیارے بیٹوں، میری پیاری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، آج نہ چیز پر تقصیر گناہگار بندے نے آپ کے سامنے اللہ کے پاک کلام میں سے حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ رب العزت سے دعا ہے وہ پاک ذات عاجز کو صحیح مفہوم بیان کرنے کی، آپ سب کو سننے کی، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے پہلے کہ اصل مفہوم بیان کو ایک عرض کرتا چلوں، آج کل یہ موبائل فون اتنا پریشان کیا ہے، نماز پڑھ رہے ہوں، قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہوں، اللہ کا ذکر کر رہے ہوں، رسول پاک کی گفتگو ہو رہی ہو، حدیث پاک کا درس ہو رہا ہو، یہ موبائل فون تو زندگی کے لیے عذاب بن گیا۔ میری عرض یہ ہے دوست موبائل فون بند کر دیں، اس لیے کہ قرآن و حدیث سے بڑھ کر کسی کی بات نہیں وہ سنی جائے۔ آپ کے کاروبار کی بات ہو یا کسی اور بندے کی بات ہو، قرآن و حدیث سے بڑھ کے کوئی بڑی بات نہیں ہو سکتی کہ آپ قرآن و حدیث چھوڑ کر اس کی چلے جائیں اور موبائل فون پہ باتیں کرتے پھریں۔ یہ ادب نہیں ہے قرآن و حدیث کا۔ میری پیاری بہن، میرے بھائی، میرے پیارے بیٹے، مختصر چند ایک باتیں عرض کروں گا، غور سے سنیے۔ اللہ نے اپنے پاک کلام میں فرمایا، اللہ نے مومنین پر احسان فرمایا، ان میں اپنا نبی مبعوث فرمایا۔ وہ نبی کیا کرتے ہیں، وہ اللہ کے رسول کیا کرتے ہیں؟ وہ تمہیں قرآن پاک کی آیتیں پڑھ کے سناتے، تمہارے باطن کو پاک کرتے ہیں۔ احسان بہت ہے اللہ تعالیٰ کے، بہت احسانات ہیں۔ اللہ نے آنکھیں دی، دیکھتے اندھے سے معلوم کرو آنکھیں کیا نعمت۔ اللہ نے زبان دی، سے بولتے ہیں، گونگے سے پوچھو یہ کیا نعمت۔ کانوں سے سنتے ہیں، اللہ نے یہ نعمت دی، بہرے سے پوچھو یہ کیا نعمت۔ ہاتھ سے پکڑتے ہیں، اب ہاتھ سے پوچھو یہ کیا نعمت۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، اللہ کی نعمتوں کا شمار نہیں، لیکن اللہ نے کسی بھی نعمت کے بارے میں یہ نہ فرمایا اے مومنو میں تم پر احسان فرمایا، لیکن رسول پاک کی ذات کا ذکر آیا تو رب نے فرمایا میں نے مومنوں پر احسان فرمایا، ان میں اپنا نبی مبعوث فرمایا۔ کوئی وجہ تو ہوگی، چند ایک بات اس وجہ کے بارے میں عرض کروں گا، انشاءاللہ دل سے سنیں گے تو بہت بات سمجھ میں آئے گی۔ میرے بھائی، میرے بیٹے، میری پیاری بہن، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روز محشر سوا نیزے پر سورج ہوگا، یہ زمین تانبے کی ہوگی، گناہگاروں کے دماغ اس طرح ابلیں گے جس طرح دیگچی میں پانی ابلتا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں ہر بندہ اپنے گناہ کے حساب سے، کوئی ٹخنے تک، کوئی گھٹنے تک، کوئی ناف تک، کوئی گردن تک، کوئی سارے کا سارا اپنے پسینے میں غرق ہوگا، اور وہ پسینہ اتنا تو گرم ہوگا کہ ایک لہجے میں 70 بار پہلی کھال جل جائے گی، اللہ دوسری کھال پیدا کرے گا۔ میرے محبوب فرماتے یہ گناہگار پسینے سے بھاگے گا، لیکن اللہ کی قسم پسینہ اس کا پیچھا کرے گا، اور ایک گناہگار کا پسینہ دوسرے پسینے میں ملے گا نہ بلکہ اسی کو جلائے گا۔ حشر کے میدان میں یہ کیفیت حدیث سے پاک پڑھیے، اللہ کے رسول کے صحابہ کرام نے سنا گناہگاروں کا یہ حال ہوگا۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، ہم میں کون نہیں جانتا کہ گناہ کیا چیز ہے؟ آنکھوں سے حرام دیکھا یہ گناہ ہوگا، زبان سے حرام بولا یہ گناہ ہوگا، رزق حرام کھایا یہ گناہ ہوگا، سفر حرام کیا یہ گناہ ہوگا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس نے ایک بار اپنی آنکھوں سے حرام دیکھا ہوگا، کسی کی ماں بہن بیٹی کو حرام نگاہ سے دیکھا ہوگا، اس وقت اس کی بخشش نہ ہوگی جب تک 40 سال تک جہنم کی آگ میں نہ جلے گا۔ رب کے محبوب فرماتے جس نے ایک بار غیر محرم کو بوسہ لیا ہوگا،
جسے 500 برس تک جہنم کی آگ میں جلنا ہوگا۔ رسول پاک نے حشر کے میدان کا ذکر کیا، اتنی گرمی ہوگی، گناہ گاروں کے دماغ اس طرح ابلتے ہوں گے جس طرح دیگچی میں پانی ابلتا ہے۔ علی شیر خدا تڑپ گئے، آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے، ہاتھ باندھ کے عرض کی آقا ہمارے ماں باپ قربان ہو جائیں، اتنے مشکل وقت میں، اتنے مصیبت کے وقت میں اگر آپ کو ڈھونڈنا چاہیں آقا ہم آپ کو کہاں ڈھونڈیں؟ رسول پاک نے فرمایا علی اتنی گرمی میں میری امت پیاسی ہوگی، اگر تم مجھے ڈھونڈنا چاہو تو حوض کوثر پہ آ جانا، میں وہاں جام بھر بھر کے اپنی امتیوں کی پیاس بجھاتا ہوں گا۔ عرض کی آقا میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، اگر ہم حوض کوثر پر آپ کو نہ پائیں آپ کو کہاں تلاش کریں؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا اے میرے پیارے علی پرسرات جہنم پر تعمیر ہے، ہر بندے کو حکم ہوگا وہ پرسرات سے گزرے گا، لیکن جو گناہگار ہوگا، جو بدکار ہوگا، اللہ کا نافرمان ہوگا، اس کے گناہوں کا بوجھ اس کو گزرنے نہ دے گا، وہ جہنم میں گر جائے گا۔ میرے محبوب فرماتے ہیں اے میرے پیارے علی اگر حوض کوثر پر نہ پاؤ تو پرسرات پہ آ جانا، میں اپنے گناہگاروں کو پرسرات سے پار کرتا ہوں گا۔ عرض کی آقا میرے ماں باپ پہ قربان ہو جائیں، اگر میں آپ کو پرسرات پہ نہ پاؤں تو پھر کہاں ڈھونڈوں؟ رسول پاک نے فرمایا میرے پیارے علی اگر پرسرات پہ نہ پاؤ تو میزان پر آ جانا، میرے گناہگار امتی جن کی نیکیاں کم ہوگی، جن کے گناہ زیادہ ہوں گے، ان کے گناہ کے پردے بھاری ہو جائیں گے، نیکیاں پردے ہلکے ہو جائیں گے۔ علی اگر مجھے تم پرسرات پہ نہ پاؤ تو میزان پر آ جانا، میں اپنے گناہگار امتیوں کے پردے میں نیکیاں ڈال کے ان کے نیکی کے پردے بھاری کرتا ہوں گا۔ اللہ نے ایسی تو نہیں فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، بے شک میں نے مومنوں پر احسان فرمایا سے اپنا نبی مبعوث فرمایا، یہ تو کام ماں نہ کرے گی، یہ تو کام باپ نہ کرے گا، یہ تو کام یارو دوست نہ کریں گے جو رسول پاک سہارے دیں گے۔ میرے بھائی اللہ کا احسان نہیں تو اور کیا ہے؟ آپ کی عظمت کیا ہے، آپ کی شان کیا ہے؟ جس کی عظمت اللہ بیان کرے، ایک ناقص بندے کی کیا طاقت صرف خدا کے رسول کی عظمت کو بیان کر سکے، لیکن فقط اس لیے کہ ان کی عظمت بیان کرنا بھی نجات کا ذریعہ بن جائے، سننا بھی نجات کا ذریعہ بن جائے، اس لیے عرض کرتا ہوں سنیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے محبوب خانہ کعبہ چلے گئے، میرے آقا فرماتے میرے پیارے اصحابیوں تم گناہ کر کے جہنم میں گرنا چاہتے ہو، میں تمہیں پشت سے پڑھ کے پیچھے کھینچتا ہوں کہ جہنم کی آگ سے بچ جاؤ۔ وہ اللہ کے محبوب خانہ کعبہ میں ایک اعلان فرما رہے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگو، اللہ کے رسول نے لوگوں کو مخاطب فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے اللہ کے بندو اللہ رب کریم کا کلمہ پڑھو، کہہ دو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تم کامیاب ہو جاؤ گے، تم فلاح پا جاؤ گے، تم بخش دیے جاؤ گے۔ رسول پاک نے خانہ کعبہ میں اعلان کیا، ابو جہل اٹھ کے کھڑا ہو گیا، اتنا کمینہ انسان، اتنا ذلیل انسان۔ میرے آقا فرماتے ہر نبی کی امت میں ایک فرعون تھا، میری امت کا فرعون ابو جہل تھا۔ وہ اٹھ کے رسول پاک پر حملہ آور ہوا، قوم کا سردار تھا۔ جب ابو جہل نے حملہ کیا تو حدیث پاک چاروں طرف سے لوگ ٹوٹے، سب سے پہلے ابو جہل نے اللہ کے محبوب کو مارنا شروع کیا، پھر دوسرے بھی ٹوٹ پڑے، یہاں تک کہ رسول پاک سب لہو لہان ہو کے بے ہوش ہو کے گر گئے، سمجھے کہ نعوذ باللہ اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں، وصال ہو گیا، چھوڑ کے چلے گئے۔ میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ لوگ حملہ آور ہوئے تو سیدنا صدیق اکبر نے دیکھا، وہ دیکھ کے برداشت نہ کر سکے، آگے بڑھ کے اللہ کے محبوب پہ اس طرح کھڑے ہو گئے، کافروں نے صدیق اکبر کو بھی نہ چھوڑا، آپ کو بھی مارنے لگے، دونوں لہو لہان ہو کے بے ہوش ہو کے گرے، کافر چلے گئے۔ جب دونوں کو ہوش آیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دولت خانے پر چلے گئے،
حدیث پاک پڑھ کے دیکھیے، مکہ معظمہ میں ہر بندہ جانتا تھا ایسا بندہ کوئی نہیں جو دو بے سہاروں کا سہارا بنتا ہے، ایسا بندہ کوئی نہیں جس کا ایسا بلند اخلاق ہو، ایسا بندہ کوئی نہیں جیسے آپ ماندار ہیں، ایسا بندہ کوئی نہیں جیسے آپ سچے ہیں۔ محبت تو سبھی کرتے تھے لیکن اندر سینے میں بغض تھا۔ مکے والوں نے سنا کہ آج قریش نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا مارا کہ لہو لہان ہو گئے، بے ہوش ہو گئے۔ آپ کا چچا محترم حضرت امیر حمزہ رضی اللہ شکار کرنے گئے تھے، واپس لوٹے، جیسے مکہ معظمہ میں داخل ہوئے ایک عورت نے آگے بڑھ کر آپ کے گھوڑے کی لگام پکڑی، کہا امیر حمزہ رک جا، ٹھہر جا۔ آپ کھڑے ہو گئے۔ آپ اتنے بہادر تھے، آپ کی بہادری کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کے دور میں کوئی مائی کا لال آپ سے رشتہ نہیں تھا، اللہ کے شیر تھے۔ عورت نے کہا اے حمزہ تیری بہادری پہ افسوس ہے، تو اتنا بہادر، اتنا جرری کہ پورے مکہ معظمہ تجھ سے کوئی رشتہ نہیں، لیکن تیرے بیٹے محمد کو ابو جہل نے اتنا مارا کہ مار مار کے لہو لہان کر دیا، آپ بے ہوش ہو گئے۔ کیا تجھے اس بات پر کوئی فکر نہیں؟ حضرت امیر حمزہ نے سنا، گھوڑے پہ بیٹھے بیٹھے گھوڑے کی لگام کو جھٹکا دے کے موڑا، سیدھے ابو جہل کے گھر چلے گئے۔ آپ کے پاس تیر کمان پکڑا ہوا تھا، جا کے ابو جہل کے در کو کھٹکھٹایا۔ جیسے ابو جہل باہر آیا، وہی آپ کے ہاتھ میں جو تیر کمان تھا ایسا کھینچ کے منہ پر دیا کہ آپ کی منہ کی کھال پھاڑ کے رکھ دی۔ آگے بڑھے، مکے مارے، دھکے دیے، اتنا مارا کہ دل کے سارے جذبات آپ نے وہاں پورے کیے، یہاں تک کہ بے ہوش ہو کے لہو لہانوں کو ابو جہل گر گیا۔ پھر واپس پلٹے اور سیدھے رسول پاک کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حدیث پاک پڑھ کے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک کے سزے چکتا ہے۔ ابو جہل کو مارنے کے بعد، اسے لہو لہان کرنے کے بعد اللہ کے محبوب کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ کے محبوب نے دیکھا چچا محترم آئے ہیں۔ حضرت امیر حمزہ نے فرمایا اے میرے پیارے بیٹے محمد، تو فکر نہ کر، تو حزن نہ کر، میں تیرا بدلہ لے کے آیا ہوں، ابو جہل کو مار کے آیا ہوں۔ رب کے محبوب نے ابھی تک نہیں فر کمزور تھے، اپنا ودہا والا مکھڑا اٹھایا، اپنے چچا محترم کو دیکھا، فرمایا چچا جان مجھے اس کی کوئی خوشی نہیں ہوئی۔ حضرت امیر حضرت اللہ حیران ہو گئے، کہا بیٹے تیرا دشمن تو اتنا تجھے مارا اور میں بدلہ لے کے آیا، تجھے اس کی کوئی خوشی نہیں ہوئی؟ آپ نے کہا چچا جان اللہ کی قسم مجھے اس کی کوئی خوشی نہیں ہوئی، میں تو آپ سے اس وقت خوش ہوں گا جب آپ اللہ کے رسول کا دین قبول کر لیں گے۔ آپ نے سنا، سنتے کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، کلمہ پڑھا، دین اسلام میں داخل ہوئے، لیکن مسکرا کے فرمایا اے میرے پیارے بیٹے محمد تمہیں ایک بات بتاؤں؟ کہ چچا جان بتائیے۔ فرمایا بیٹے ظاہری توجہ کلمہ میں نے آج تم پر پڑھا، تم پہ ایمان لایا ہوں، لیکن اللہ کی قسم تم معصوم بچہ تھا، تم معصوم بچہ تھا، جھولے میں جھول رہا تھا، رات کا وقت تھا، تیری مٹھی بند تھی، تیری شادی کی انگلی کھلی ہوئی تھی، جب رات کے وقت 14 رات کا چاند چمک رہا تھا، جب جھولا آگے ہوتا تیری انگلی کے اشارے پہ چاند آگے آتا، جب جھولا پیچھے ہٹتا انگلی کے اشارے سے چاند پیچھے ہٹتا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اسی دن میں تجھ پر ایمان لے آیا تھا، جس کی انگلی پہ چاند ناچتا ہے وہ تو خدا کا رسول ہوگا۔ میرے پیارے بھائی، میرے محبوب پاک کی شان کیا ہے؟ یہ خوشیاں کون منایا کرتے ہیں؟ یہ میلاد کون منایا کرتے ہیں؟ یہ کن کے وقت ہوا کرتے ہیں؟ یہ کن کے نصیب ہوا کرتے ہیں جو رسول پاک کا ذکر کرتے ہیں، رسول پاک کی میلاد منایا کرتے ہیں؟ اور اس پہ ناخوش کون ہوتے؟ سنتے جائیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد، آپ کا ذکر، آپ کی شان، آپ کی عظمت ہے۔ ذرا سوچئے یہ مقام اور شان ہے کیا؟ حضرت احمد بن زینی رحمۃ اللہ علیہ آپ تحریر فرماتے لوگوں
شیطان 4 بار رویا، اپنے سر میں خاک ڈالی اور پیٹا۔ کیا حضرت کب رویا، کب سر میں خاک ڈالی، کب پیٹا؟ فرمایا سب سے پہلے جب شیطان کے گلے میں لعنت کا توق ڈالا، اس نے اپنے سر میں خاک ڈالی، پیٹا، رویا۔ اور دوسرا جب اسے بلندی سے پست طرف پھینکا گیا، شیطان لعین رویا، سر پہ خاک ڈالی، پیٹا۔ اور تیسرا جب رسول پاک دنیا میں تشریف فرما ہوئے تو شیطان رویا، پیٹا، سر میں خاک ڈالی۔ اور چوتھا جب سورت فاتحہ نازل ہوئی، شیطان رویا، پیٹا، اپنے سر میں خاک ڈالی۔ حضرت انس بن مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں لوگوں سنو میرے محبوب پاک کی دنیا میں آمد، اس کی عظمت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جب اللہ کے محبوب جس رات دنیا میں تشریف فرما ہوئے، شیاطین پر ستارے ٹوٹتے تھے، ان کو جلاتے تھے، ابلیس نے اپنے ساتھیوں کو بلایا، اپنے حواریوں کو بلایا، اپنے چیلوں کو بلایا، اور ابلیس کہتا ہے اے میرے ساتھیوں، میرے حواریوں، میں دیکھتا ہوں وہ بچہ دنیا میں آ گیا جو ہمارے نظام کو درم برم کر دے گا۔ ساتھی رو کے کہتے ہیں ہمارے آقا اگر یہ ذات جو آج رات دنیا میں آتی ہے ہمارے نظام کو درم برم کرے گی تو آپ اس کے پاس جا کر اس کو چھو کر اس کو مجنون اور دیوانہ کیوں نہیں بنا دیتے؟ آپ نے دیکھا ہوگا جنات کے اثرات جس پہ ہوتے ہیں، جس پر جنات کے اثرات ہوتے ہیں وہ پیٹتا ہے، روتا ہے، عجیب حرکتیں کرتا ہے، یہ جنات کے اثرات کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یہ شیطان کے ساتھی، وہ بھی جنات اور شیطان بھی جن ہے، کہتے ہیں ہمارے آقا جب آپ کو معلوم ہے یہ جو ہستی دنیا میں تشریف فرما ہوتی ہے، جو ذات دنیا میں تشریف فرما ہوتی ہے، جو اللہ کا محبوب دنیا میں آتا ہے، اللہ کا رسول دنیا میں آتا ہے، ہمارے نظام کو درمبر کر دے گا، آپ اس کے قریب چلے جائیے، اسے چھو کر دیوانہ مجنون کرتے ہیں تاکہ نظام چلتا رہے۔ یہ مشورہ سن کے ابلیس حضرت انس بن مالک طرف فرماتے ہیں رسول پاک کے قریب گیا، حضرت جبریل امین نے ایسے پاؤں کی ٹھوکر ماری کہ یہ جا کر عدن میں گرا، اور اس کے بعد رب کے محبوب کے پاس آنے کی کبھی جرت نہ کی۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، خدا کی قسم نہ ہم نے بچہ ذبح کرایا، نہ ہم نے اپنے گھر لٹوائے، نہ اپنی گردنیں کٹوائیں، گھر بیٹھے قرآن پاک ملا، گھر بیٹھے رسول پاک کا دین ملا، گھر بیٹھے نبیوں کا سردار ملا، پھر بھی قدر نہ کی تو ہم سے بڑا بدنصیب کوئی نہیں ہوگا۔ لوگوں نے کس طرح اس دین کو اپنایا، ان کے ساتھ کیا کیا معاملات بیتے، مثالیں ہیں کہ کتابیں بھر گئیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے جیسے اللہ کے محبوب پر ایمان لایا، کلمہ پڑھا، دین اسلام میں داخل ہوئے، ماں کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ آج کل بھی ایسی بدنصیب مائیں ہیں، ایسے بدنصیب باپ ہیں، بچہ داڑھی رکھتا تو کہتے ہیں یہ تیری عمر داڑھی رکھنے کی نہیں، اللہ کو پتہ نہیں سر داڑھی ابھی کیوں نکل آئی نا، بیٹے ابھی نہیں داڑھی رکھو، یہ بڑی عمر میں داڑھی رکھتے ہیں۔ سر پہ پگڑی باندھ لی تو اور ہی ماں باپ فکر مند ہو گئے، بیٹے یہ کیا کرتے ہو، پرانے زمانے کی باتیں ہیں۔ ایک ایک بات میں مختصر سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ کے رسول کی سنت کو صرف کم جاننے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے، علماء کرام سے پوچھ لو۔ میرے بھائی، میرے بیٹے، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں حدیث پاک ہے میرا امتی سنت داڑھی کا تارک روزے محشر اس کو دیکھنا بھی پسند نہیں کروں گا۔ کوئی اور ہے جو سینے سے لگائے؟ کوئی اور ہے جو وہاں سہارا بنے؟ کس پہ آس لگا کے بیٹھے؟ میرے محبوب پاک فرماتے میرا امتی سنت داڑھی کا تارک، میری شفاعت اس کے لیے حرام، میں اس کی شفاعت نہیں کروں گا۔ میرے بھائی، میرے بیٹے، عرض کروں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک کے در اقدس پر حاضر ہوئے، عرض کی آقا کلمہ پڑھائیے، میں آپ پر ایمان لاتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے کلمہ پڑھایا، دین اسلام میں داخل ہوئے۔ ان کی ماں انتہائی گندی ذہنیت کی، رسول پاک سے نفرت کرے۔ جب بچے نے کلمہ پڑھا تو ماں کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ بچے کا بیٹے میں تجھ سے اس عمل پہ خوش نہیں ہوں،
رسول پاک کا دین چھوڑ کے وہی ابا اجداد کا دین اپنا لے، یہ تو میں تجھ سے ناراض ہو جاؤں گی۔ بچے نے کہا امی جان، جس رسول پاک کا کلمہ پڑھا ہے جان دے سکتا ہوں، یہ کلمہ نہیں چھوڑ سکتا۔ ماں نے کہا پھر میرے گھر سے نکل جا، دفع ہو جا، میں تجھے دیکھنا نہیں چاہتی۔ خدا کی قسم بچے نے نہ منت کی، نہ سماعت کی، نہ ہاتھ جوڑے، کہا ماں رسول پاک کا دین نہ چھوڑوں گا، گھر چھوڑنا قبول ہے۔ اس گھر سے باہر نکل گئے۔ ماں نے دیکھا ہی تو مانا ہی نہیں، تو ماں نے بھوک ہڑتال کر دی۔ آج کل کرتے نا فیکٹری میں بھوک ہڑتال کر دیتے، فلاں طالب منظور کرو، یہ اسلام کی بات نہیں ہے۔ خودکشی کرنا کفر ہے۔ اپنے آپ کو بھوکا کر رکھ کے مار دوں گا میں، نہیں میرے بھائی، بہت طریقے ہیں اللہ کے دین کے اندر اپنے مطالبے منوانے کے لیے، اللہ کے دین کا حصہ نہیں ہے یہ گناہ ہے۔ بھوک ہڑتال کرنے کی رسول پاک کے دین میں اجازت نہیں ہے۔ اللہ نے نعمتیں دی، خود چھوڑیں گے تو پھر مانگو گے تو اللہ نہیں دے گا۔ حدیث پاک پڑھ کے دیکھیے، ماں نے بھوک ہڑتال کر دی، میرا بچہ کس دین پر چلا گیا، اپنے ابا اجداد کا دین چھوڑ دیا، میری کیا عزت رہے گی؟ قریش والے مجھے کیا کہیں گے کہ میرا بچہ میرا نافرمان ہو گیا، میرا بچہ میرا کہنا نہیں مانتا۔ حدیث پاک میں آتا ہے ایک دن گزرا، دو دن گزرے، تیسرا دن آیا، اب ماں کے مرنے کا وقت آیا۔ ماں کہتی میرا بچہ ساتھ مجھ سے بہت محبت کرنے والا ہے، میرے بغیر زندہ نہیں رہتا تھا، اسے کیا ہو گیا، یہ دیوانہ کیوں ہوا، مجھے چھوڑ کے چلا گیا، اسے بتاؤ تیری ماں مرنے والی ہے۔ اطلاع دی گئی، اے سعد جس دن سے تو گھر سے نکلا تیری ماں نے نہ کچھ کھایا نہ پیا، اور اب کمزوری کا عالم یہ کہ شاید کچھ ساعتوں کے بعد یہ مر جائے گی، بچے گی نہیں، تجھے بلاتی تو آ کے بات سن لے۔ بچہ آیا، دیکھا تو ماں کی آنکھیں اندر دھسی ہوئی ہیں، سوکھ کے کانٹا بنی ہوئی ہے، بھوک کے مارے اس کی بری حالت ہے۔ حضرت سعد دیکھ کے امی آپ سے ایک بات کہوں۔ ماں خوش ہو گئی کہ آ گیا ہے تو اب بات کرے گا، ٹھیک ہے میں نے دین چھوڑا، آپ خوش ہو جاؤ، کیونکہ آپ اس سے محبت بہت کرتے تھے اپنی ماں سے۔ کہا بیٹے کہو۔ کہا ماں یہ تیری ایک جان ہے، تو یکے بعد دیگر اپنی 100 جانیں قربان کر، پھر بھی رسول پاک کا دین نہیں چھوڑوں گا۔ ماں نے سنا تو اس کا دل بھی زلزل ہوا۔ حدیث پاک پڑھ کے دیکھیے، ماں پکار اٹھی، اللہ کی قسم میرا وہ بچہ تھا، میری نافرمانی نہ کرتا تھا، یہ میرا جو بچہ تھا کبھی میرے کہنے کو ٹالتا نہ تھا، یہ کیسا دین ہے، جب اس نے قبول کر لیا اسے میرا مرنا قبول ہے، اللہ کے رسول کا دامن نہیں چھوڑتا، اس میں سے میرا مرنا قبول ہے، اللہ کے رسول کا دین نہیں چھوڑتا۔ کہا لوگوں سنو، میں اس بات کی شہادت دیتی ہوں یہ دین ہی سچا ہے جو میرے بچے نے چھوڑا، اور میں بھی کلمہ پڑھ کے رسول پاک کا دین قبول کرتی ہوں۔ ان کا استقامت میں رہنا ماں کے لیے ایمان کی دولت سے سرفراز ہونا اس وسیلہ بن گیا۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، ہم میں سے کسے نہیں پتا نیکی کیا بدی کیا، ہمیں سب کو پتا ہے، ایک ایک بچہ چھوڑا بچہ بھی جانتا ہے یہ اچھا کام یہ برا کام ہے، لیکن سارا دن گناہ تو بہت ہوتے ہیں، نیکیاں تو کوئی اللہ قسمت سے دے دے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہے باطن کی سیاہی، باطن کی گندگی، دل کی خرابی۔ جب دل گندا غلیظ ہو جاتا، سارا جسم گندا اور غلیظ ہو جاتا ہے، دل پاک ہو جاتا، انسان مجسمہ نور بن جاتا ہے۔ کوئی یہ چاہتا ہو کہ گناہ سے نفرت ہو جائے، نیکی کی توفیق ہو جائے، مجھ پر اللہ کا رنگ چڑھ جائے، مرنے سے پہلے ہی موت کی تیاری ہو جائے، قبر میری روشن ہو جائے، قبر میری کشادہ ہو جائے، اللہ اس کا محبوب مجھ سے خوش ہو جائے، حشر کے دن میں بخشا جاؤں، تو میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، اللہ کی اطاعت کرنے کے لیے بنیاد دل کی پاکی ہے۔ جب تک دل پاک نہ ہوگا، نہ نگاہ پاک ہوگی، نہ گفتار پاک ہوگی، نہ رزق پاک ہوگا، نہ عمل اور فعل پاک ہوں گے۔ جب دل پاک ہو جائے گا تو سر سے لے کے پاؤں تک تو اللہ کے نور سے نہال ہو جائے گا۔ دل پاک کیسے ہوتا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر چیز کو پاک کرنے کا کوئی نہ کوئی آلہ ہوتا ہے، دل کی پاکی اللہ کے ذکر سے حاصل ہوتی ہے۔ اللہ کا ذکر دو قسم کا، ایک زبانی ذکر، دوسرا دل کا ذکر۔ رب کے محبوب فرماتے ہیں زبانی ذکر سے دل کا ذکر 70 گنا زیادہ شان رکھتا ہے۔
لیکن یہ دل کا ذکر بغیر اجازت کے حاصل نہیں ہوتا۔ قرآن پاک دلیل ہے، رب نے اپنے پاک کلام میں فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، پوچھو ذکر اہل ذکر سے اگر تم نہیں جانتے۔ یہ دل کا ذکر ہے۔ ابھی اس کی اجازت دوں گا، 10 منٹ میں طریقہ سمجھا دیتا ہوں۔ اگر آپ نے عمل کیا، میرا کہنا نہیں، آپ کو رب دکھائے گا۔ زبان سے باتیں کریں گے، زبان سے کاروبار چلے گا، دل خود بولے اللہ 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 اللہ۔ آپ سوئے ہوں، آنکھوں کو نیند ہو، پوری نیند میں دل پکارے اللہ اللہ اللہ۔ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ رب کے محبوب فرماتے ہیں میری آنکھیں سوتی ہیں، لا یا نام و قلبی، میرے دل کو نیند نہیں آتی، ذکر کرتا رہتا ہے، بلکہ بندہ مر جائے، اس کی روح نکل جائے، خدا کی قسم مر کے دل کو موت نہ آئے، دل پکارتا رہے اللہ 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 اللہ۔ اسے کہتے اللہ کا ولی، جس کے دل کو اللہ ابدی زندگی عطا کرتا ہے۔ میرے پیارے بھائی، میری پیاری بہن، یہ شان اللہ سب کو عطا فرمائے۔ سمجھ لیں ذکر کیسے کرنا ہے، یہ سب دیکھ لیں ذکر کس طرح کرنا ہے۔ دل کا ذکر ہے، آگے آؤ۔ یہ دیکھیں، یہ دل کی جگہ ہے، بائیں طرف الٹی طرف، پستان سے دونگلی نیچے گھوم جاؤ گے، سب کو دکھا۔ یہ دیکھیں، یہ دل کی جگہ، یہ اللہ کی محبت کی جگہ ہے۔ ہر وقت یہاں خیال رکھیں میرے دل میں ہو رہا ہے اللہ 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 اللہ۔ مرد عورت کوئی بھی ہو، اس کا دل بائیں طرف پسلیوں میں پستان سے دونگلی نیچے، یہ دل کی جگہ ہے۔ حدیث پاک ہے قلب المومن بیت الرحمن، مومن دل اللہ کا گھر ہوتا ہے۔ میری پیاری بہن، میرے بھائی، ہم نے کلمہ پڑھا ہے، ہم سب مومن ہیں، دل اللہ کا گھر ہونا چاہیے، لیکن ہمارے دل اللہ کے گھر نہیں۔ کیوں نہیں؟ اللہ پاک ہے، ہمارے دل گندے غلیظ اور ناپاک ہیں، وہ پاک ذات گندے دل میں نہیں آتی۔ آپ نیک ہیں، میں آپ کو اپنی مثال دوں گا، میں گناہ گار بندہ ہوں، کرسی پہ بیٹھوں، صرف کرسی پر گرد ہو، جب تک گرد کو صاف نہ کر لوں میں نہیں بیٹھتا۔ کتے کو دیکھیں، کتا بیٹھنے پر دم سے جگہ صاف کرتا ہے، پھر کتا بیٹھتا ہے۔ کتا بیٹھے جگہ صاف کرے، مجھ جیسا گناہگار بیٹھے تو گرد کو جھاڑے پھر بیٹھے۔ جو بادشاہوں کا بادشاہ، بے نیاز اور پاک ہستی، آپ خود بتائیں کیا وہ گندے ناپاک غلیظ دل میں آئے گا؟ میرے بھائی، میرے بیٹے، میری پیاری بہن، گرد میں کوئی گندگی نہیں، گرد کو جھاڑو صاف ہو جاتی ہے۔ اصل گندگیاں دل کی گندگیاں، ہمارے دل میں حسد، بغض، کینہ، ریا، تکبر، تعصب، بے حیائی، بے غیرتی، بدکاری کی چاہت، زنا کی محبت، گناہ کی محبت، ماں نہیں جانتی، ابو نہیں جانتے، دوست یار بے خبر ہے، لیکن اس پاک ذات کو دل کے خیالوں کا پتہ، دل میں کیا کچھ پیدا ہوتا ہے۔ یہ گندے ناپاک دل اللہ کے گھر نہیں بن سکتے۔ وہ پاک ذات ہے، پاک دلوں میں آتی۔ دل پاک کیسے ہوتا؟ ابھی آپ نے حدیث پاک سنی، رب کے محبوب فرماتے ہیں ہر چیز کو پاک کرنے کا کوئی نہ کوئی آلہ ہوتا ہے۔ کپڑا گندا ہو جائے پانی پاک کرتا ہے، لوہا گندا ہو جائے آگ کی بھٹی پاک کرتی ہے۔ رب کے رسول نے فرمایا دل کی پاکی اللہ کے ذکر سے حاصل ہوتی ہے۔ سب کو دل کے ذکر کی اجازت، بھائیوں کو بھی بہنوں کو بھی۔ یہ اجازت کیا ہے؟ پڑھیں کتاب۔ حضرت بازی بستامی نے فرماتے جس مومن کو دل کے ذکر کی اجازت مل جائے اور وہ کر لے، اس کے سب کام خود بخود ہونے لگتے ہیں۔ سب کو اجازت۔ کیسے کرنا؟ طریقہ سمجھیں، بڑا ہی آسان طریقہ ہے، نہ دنیا کے کام میں رکاوٹ، نہ دکان میں رکاوٹ، نہ گھر بار میں رکاوٹ۔ بہت آسان طریقہ، کس طرح کریں گے سمجھ لیں۔ ہر وقت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے پڑھتے پڑھاتے جو کام کرتے ہیں کرتے رہیں۔ اللہ کا دین دنیا سے نہیں روکتا، کام ہوتا رہے، کام کرتے رہیں، لیکن ہمیشہ اپنا خیال دل کے مقام پر رکھیں، تصور دل کے مقام پر رکھیں۔ دل کرتا ہے اللہ 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 اللہ۔ سنیں سنیں سنیں، جو سنیں گے شروع میں آپ کو دل کی دھڑکن سنیں گی۔ کبھی تیز بھاگ کے دیکھیں، جب بندہ تیز بھاگتا دل کے مقام پہ دھک دھک کی آواز آتی ہے،
شروع میں سنیں گے تو آپ کو دل کی دھڑکن دھک 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 اس طرح آواز آئے تو جب پکتی جائے دل کی زبان دھلتی جائے گی، آخر یہ دل کی دھڑکن صاف واضح اللہ 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 دل پکارے گا، آپ کو سنے گا انشاءاللہ تعالی۔ اس کے علاوہ دل کی زبان جلدی جاری ہو، سینہ جلدی منور ہو، آپ جلدی اللہ کے ولی بنے، دل میں وہ ایمانی غیرت جاگے، ماشاءاللہ خود تو نماز نہ چھوڑے، پورے گھر کو نمازی کریں، اللہ کے نام کے ڈنکے بجائیں، اللہ آپ کا محافظ بنے، اللہ کارساز بنے، اللہ مددگار بنے، آپ رب کے ہو جائے، رب آپ کا ہو جائے۔ یہ دین اور دنیا کی نعمتیں جلدی پانے کے لیے مراقبہ ہوتا ہے۔ مراقبہ کیا ہے؟ یہ ذکر کا وہ طریقہ جو اللہ کے محبوب غار حرا میں کرتے تھے، اس سے قلب جلدی زندہ ہوگا، دین اور دنیا کی نعمتیں پاؤ گے۔ کیسے کرتے مراقبہ سمجھ لیں۔ جب بھی وقت ملے، جتنا وقت ملے، وضو کوئی شرط نہیں ہے، کرنے ضروری نہیں ہے، کیا کرنا ہے؟ مسجد میں ہیں، گھر میں ہیں، کہیں مہمان گئے، فارغ ہیں، فارغ ہوتی تنہا بیٹھیں، آنکھیں بند کر کے گردن جھکائیں، گردن جھکا کر آج تک جو گناہ کیے پر اس کی توبہ کر لیں۔ بندے سے گناہ ہوتا ہے، صرف اللہ کے نبی پاک ہوتے ہیں، اور کوئی نہیں کہتا میں پاک ہوں۔ خوش نصیب وہ جو موت سے پہلے توبہ کر لے، مر کے توبہ نہیں۔ لیکن حدیث پاک ہے کسی مومن نے اتنے گناہ کیے ہوں، گناہ کر کے زمین و آسمان کا سارا خلا بھر دیا ہو، لیکن موت سے پہلے سچی توبہ کرے، رب اس کے گناہوں کو نیکیاں بنا کے واپس کر دیتا ہے۔ کرم کی تو حد ہی نہیں ہے۔ کیسے مراقبہ کریں گے؟ جب بھی وقت ملا، جتنا وقت ملا، وضو شرط نہیں، تنہا بیٹھے، آنکھیں بند، گردن جھکائی، سب گناہوں سے سچی توبہ کر کے خیال دل کے مقام پہ لاؤ۔ سنو، دل کہتا ہے اللہ 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 اللہ۔ جب سنیں گے شروع میں آپ کو دل کی دھڑکن سنیں گے، پھر دل واضح اللہ اللہ کرے گا، پھر خدا کی قسم یہ بندہ مر بھی جائے، یہ اللہ کی بندی اس کی روح نکل جائے، مر کے بھی دل کو موت نہیں آتی، دل اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے۔ شک ہے کسی کو؟ ایڈریس لے لے مجھ سے، کراچی شہر کے ایڈریس دے دوں گا، تصدیق خود کر لے جا کے۔ جس نے ذکر لے کے کیا ہے پھر تعلق رکھا، خدا کی قسم مر گیا، ڈاکٹر سر پڑھ کے بیٹھے ہوئے، حکیم پریشان ہے، جان نہیں، روح نہیں، پلس بند، دل کے مقام پہ مومنٹ، اندر آواز اللہ 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 اللہ۔ یہ بات قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ میرے محبوب فرماتے ہیں حدیث پاک، اللہ کا ذکر کرنے والا زندہ، جو ذکر نہیں کرتا اس کو زندہ نہ کہو، وہ مردہ۔ اور اللہ کا ذاکر کون ہے؟ حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی، نوبِ سبحانی، کتب ربانی، غوث نظر فرماتے لوگوں، زبان کا ذاکر اللہ کا ذاکر نہیں، دل کا ذاکر اللہ کا ذاکر ہے۔ سب کو اجازت ہے، دائمی خیال دل کی مقام پہ رکھنا ہے، سنتے رہو۔ شروع میں دل کی دھڑکن سنیں گے، پھر دروازہ اللہ اللہ کرے گا۔ فارغ ہو گئے تو فارغ بیٹھ کے آنکھیں بند، گردن جھکا، گناہ سے توبہ، تصور دل کے مقام پہ، دل کہتا ہے اللہ اللہ اللہ۔ سنیں اس طرح براپا کریں گے، ہفتے میں ایک بار قرآن ادا کریں۔ دنیا کے ساری کام کرتے ہو نا میرا بھائی، مر کے وہ زندگی ہے جہاں موت نہیں ہے، اس کے لیے تھوڑا سا بزنس کر لیں، لیکن اگر کرنا تو پہلے کوئی ٹریننگ لینی پڑے گی نا۔ ویلڈر بننا تو ٹریننگ کی ضرورت ہے، ٹیلر بننا تو ویلڈنگ کی ضرورت، ماسٹر کی ضرورت ہے، ٹیچر کی ضرورت ہے، ABC پڑھنی ہے تو استاد کی ضرورت ہے میرا بھائی۔ اسی لیے اللہ کی راہ پہ چلنا تو تھوڑی صحبت کرنی پڑے گی۔ ذکر کرو، مراقبہ کرو، ہفتے میں ایک پروگرام ادا کریں، اتوار جمعہ 2 دن پروگرام ہوتا ہے ایسی ایریا میں کہ ایسی کا پاروس کے بالکل ساتھ ہے مرکز مقصود العلوم، اثر وہاں پڑھو، 1.5-2 گھنٹے میں فارغ اپنے گھر واپس آ جاؤ۔ خدا کی قسم یہ قرآن پاک، رسول پاک کی باتیں دل کا زنگ دھو دیں گی، اللہ کا ذکر دل چمکا دے گا، پھر کہنا نہیں پڑتا۔ رحمت ایسی داڑھی خود بڑھتی ہے، کاٹنا تو دور کی بات ہے، خدا کی قسم چومو گے اس کو، نبی کی سنت میں کاٹوں غیرت جاگ جائے گی، سر پہ اللہ کے نبی کا تاج آئے گا۔ نماز تو نماز، تیرے تہجد کے نفل نہ چھوٹے میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، اس کے علاوہ نماز نہیں چھوڑنی۔ نماز چھوڑنا گناہ کبیرہ، زانی، شرابی، بدکار، لعنتی، دیوس، سب سے گناہگار بے نمازی۔ میں کوئی بات قرآن و حدیث سے باہر بیان نہیں کروں گا میرے بھائی، جس کو شک ہو وہ تصدیق کر سکتا ہے۔
بے نمازی پر خدا کی لعنت، بے نمازی اللہ کے غضب قہر میں، بے نمازی کو نیکی قبول نہیں، بے نمازی اتنا منحوس مر جائے نماز جنازہ نہیں ہوتی، بے شک پڑھا دو نہیں ہوتی۔ بے نمازی 3 سزائیں دنیا کی، 3 سزائیں قبر کی، 3 سزائیں قیامت کی، بے نمازی زندگی بھر سکون نہیں پائے گا، مرے گا ایسی پیاس لگے گی دریاؤں کے پانی پلا دو اس کا پیٹ پھٹ سکتا ہے، پیاس نہ بجھے گی، پیاسے کو موت آئے گی، مرے گا اتنی سختی ہوگی جسم کی رگیں پھٹ جائیں گی۔ 3 سزائیں قبر کی، قبر ایسے دبائے گی دائیں پسلیاں بائیں داخل ہو جائیں گی، قبر جہنم کی بٹھی بنا دی جائے گی، قیامت تک سڑے گا بھنے گا، پھر قیامت آئے گی۔ بے نمازی اللہ سے قبر کے سانپ ملے گا، جسے پاک سانپ میں اتنا زہر ہے اگر وہ سانپ ایک ڈنگ زمین پر مارے قیامت تک گھاس نہ ہوگی زمین پر، قیامت تک وہ سانپ کھائے گا، پھر قیامت آئے گی۔ 3 سزائیں قیامت کی، بے نمازی روزے قیامت قبروں سے نکلیں گے، اللہ ان کے منہ کالے کر دے گا، اس کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ملے گا، یہ جہنمی کی نشانی ہوگی۔ حدیث پاک یہ پکڑتی پیٹے گا، روئے گا، اپنے ہاتھوں کو ایسے کھائے گا، چبا چبا کر کونیوں تک کھا جائے گا، رب جوڑے یہ کھائے کچھ نہ بنے۔ بے نمازی روزے قیامت اللہ اس کی نیکیاں اس کے منہ پر مارے گا، اس کی نیکیاں قبول نہ ہوں گی۔ خود نماز پڑھنی تیرا فرض ہے، جو تیرے گھر میں تیرے ماں تھے ان کو نماز پڑھانی بھی ہے۔ اگر حق ادا نہیں کیا پکڑو گے اپنی نمازیں پوری نہیں پڑھیں گے، اللہ پکڑے گا۔ حق ادا کرو، اپنی جانیں چھڑاؤ، نماز پڑھیں، وضو کریں، وضو میں یہ مسواک میرے منہ کی سنت ہے، اتنی بڑی اس کی شان۔ میرے آقا فرماتے میرا امتی جو پابندی سے وضو مسواک استعمال کرے گا روزے قیامت اللہ اسے راضی ہو جائے گا۔ دین اسلام میں ننگے سر پھرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہم مسجد میں ٹوپی رکھیں گے، قرآن پاک پڑھنا تو رومال باندھیں گے، اور پھر نماز پڑھ کے قرآن پاک پڑھ کے سب سے پہلے ٹوپی اتاریں گے، رومال اتاریں گے۔ کتنے من وزن اس کا اٹھتی نہیں ہے، یہ ٹوپی رومال نہیں اٹھتا، کتنا من وزن اس کا بھائی میرے۔ اللہ کے محبوب فرماتے ننگے سر پھرنے والے پر شیطان مسلط ہو جاتا ہے، جس کے سر پہ شیطان بیٹھا کوئی خیر کی بات سوچے گی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ فرماتے رب کے رسول ننگے سر پھرنے والوں کو ناپسند فرمایا کرتے تھے۔ جس بچے کو والدین ناپسند کرے، والدین بے شک گناہ گار ہوں، میں نے اپنی گناہ گار آنکھوں سے خود دیکھا ہے، اس بچے کا بیڑا غرق ہو جاتا جس بچے کو والدین ناپسند کریں، جس کو رسول پاک ناپسند کریں۔ بیٹھ کے سوچ ٹھنڈے دل سے کیا خیر آئے گی میرے بھائی۔ ہم قرآن و پاک کو اتنی اہمیت نہیں دیتے، حدیث پاک کو اتنی اہمیت نہیں دیتے، ہم مولوی صاحب بیان کر رہا، مولوی نے بیان کیا تھا، ہم ڈاکٹر کی بات کو بڑی اہمیت دیں۔ ڈاکٹر کہہ دے نا گائے کا گوشت نہیں کھانا، ہارٹ اٹیک ہو جائے گا۔ خدا کی قسم تجربہ کر لو، بیوی 3 گھنٹے لگا کے 3 گھنٹے لگا قورمہ تیار کرے اور شور سے کہے میں 3 گھنٹے لگائے قورمہ تیار کے، چک کے دیکھ کتنا مزیدار ہے، بیوی کے منہ پہ کھینچ کے تھپڑ ماریں گے۔ ڈاکٹر کہتا ہے بڑا گوشت نہیں کھانا، ہارٹ اٹیک ہو جائے، تم مارنا چاہتی ہے میرے کو؟ بیوی سے دشمنی ہو جاتی ہے۔ ڈاکٹر کی بات کو بہت اہمیت ہے، قرآن و حدیث تو مولوی بیان کرتے ہیں۔ سنو، آج اس بار کے دورے پہ تھا، وہاں میڈیسن